وقال نسوة في المدینہ، جب مدینہ شہر کو کہتے ہیں وقال نسوة في المدینہ، جب شہر مصر کی عورتوں نے کہا امرأۃ العزیز تراود فتاها عن نفسه، کہ عزیز مصر کی بیوی اپنے غلام پہ مر بیٹھی ہے، قد شغفها حبا، اس کی محبت میں گرفتار ہو چکی ہے، انا لنراها فی ضلال مبین، ہم تو اس کو پٹری سے اتری ہوئی دیکھتے ہیں، ہم تو اس کو بھٹکی ہوئی دیکھتے ہیں، وہ راستہ بھٹک چکی ہے، غلام پہ مر بیٹھی بدبخت کہیں کی، بدذوق کہیں کی، اگر چاہنا ہی ہوتا تو کسی شہزادے کو چاہتی تو ہمارا سر بھی فخر سے بلند ہو جاتا کہ عورتوں کی چوائس کیا ہوتی ہے، لیکن یہ تو غلام پہ مر بیٹھی ہے۔ جب یہ تانا سنا نا زلیخا نے تو قرآن کہتا فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ، جب زلیخا نے سنا کہ یہ جو ہے چمی گویاں کر رہی ہیں، بد زبانیاں کر رہی ہیں، بد گویاں کر رہی ہیں، تو بلاوا بھیجا، دعوت نامہ بھیجا کہ میرے گھر آؤ۔ قرآن کہتا وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَئًا، اس نے اپنا گھر سجایا، مسندیں لگائی، تکیے لگائے، دسترخوان لگایا، پلیٹیں سجائی، مختلف پھل فروٹ لگائے، وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا، ہر ایک مہمان کے ہاتھ میں چاقو بھی چھری بھی پکڑا دی کہ کاٹو اور کھاؤ۔ جب یہ میدے کی ماری ہوئی ساری جنس علامہ ندیم فرماتے تھے جب اکٹھی ہو گئی تو اب زلیخا نے کہا وقالت اخرج علیہن، میرے محبوب میرے یوسف اب نکلیے باہر تاکہ ان کو پتا چلے کہ میں نے